حضرت سید علی حجویری رحمت اللہ علیہ المعروف حضرت داتا گنج بخش، آپ کی ولادت 400 ہجری میں غزنی میں ہوئی۔ آپ غزنی کے ایک علاقے حجویر میں پیدا ہوئے۔ آپ کے والد کا نام سید عثمان تھا۔ آپ کا سلسلہ نسب براہ راست حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملتا ہے۔ آپ اپنے پیر و مرشد کے حکم سے سلطان محمود غزنوی کے دور میں لاہور تشریف لائے۔ اپنے تبلیغ اسلام کے لیے شدید مشکلات برداشت کی۔ حضرت سید علی حجویری رحمت اللہ علیہ کا شمار ان صوفیہ اکرام میں ہوتا ہے جن کا ہر عمل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تابع تھا۔ لوگ فرط جذبات میں عقیدت میں آپ کو داتا گنج بخش کہہ کر پکارتے تھے، مگر آپ اس لقب سے سخت بیزاری کا اظہار کرتے ہوئے فرماتے تھے کہ داتا تو ایک ہی ہے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ اپنے تصوف کے موضوع پر بے مثال کتاب کشف المحجوب تحریر کی جس کی کوئی مثال نہیں ملتی۔ ایک بار حضرت سید علی حجویری رحمت اللہ علیہ اپنے استاد گرامی حضرت ابو القاسم گرگانی رحمت اللہ علیہ کے دیدار کو حاضر ہوئے۔ اس وقت حضرت شیخ رحمت اللہ علیہ توس کی ایک مسجد میں تنہا بیٹھے تھے اور مسجد کے ستون سے باتیں کر رہے تھے۔ حضرت سید علی حجویری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، میں نے اپنے کانوں سے سنا۔ حضرت شیخ کوئی واقعہ ستون سے بیان کر رہے تھے، میں کچھ دیر خاموش کھڑا رہا۔ پھر جب استاد گرامی اپنی بات مکمل کر چکے تو میں آگے بڑھا۔ خدمت عالیہ میں سلام پیش کرنے کے بعد میں نے عرض کیا، شیخ محترم آپ کس سے ہم کلام تھے؟ یہاں مسجد میں تو کوئی دوسرا شخص موجود نہیں ہے۔ حضرت شیخ ابو القاسم گرگانی رحمت اللہ علیہ نے جواباً فرمایا، بیٹا اس وقت اللہ نے مسجد کے ستون کو قوت گویائی عطا کی ہے۔ اس نے مجھ سے ایک بات پوچھی تھی، میں اسی سوال کا جواب دے رہا تھا۔ حضرت سید علی حجویری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ استاد گرامی کا جواب سن کر مجھے اس ستون کا واقعہ یاد ہوگا جو سرور کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فراق میں رویا کرتا تھا۔ مسجد نبوی کی تعمیر سے پہلے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کھجور کے ایک ستون سے ٹیک لگا کر خطبہ دیا کرتے تھے۔ پھر جب ممبر تعمیر ہو گیا اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ممبر پر کھڑے ہو کر جمعہ کا خطبہ دیا تو کھجور کا وہ ستون رونے لگا۔ اس کے رونے کی آواز اتنی تیز تھی کہ تمام حاضرین مسجد نے سنی۔ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا دست مبارک اس ستون پر رکھا تو وہ خاموش ہو گیا۔ حضرت سید علی حجویری رحمت اللہ علیہ کی سیاحت محض حصول علم کے لیے تھی۔ اب بزرگان دین کی صحبتوں سے فیض روحانی حاصل کرتے اور دنیا داروں کے اشغال سے اس طرح نظر بچا کر گزر جاتے جیسے اللہ کی زمین پر ان چیزوں کا وجود ہی نہیں ہے۔ ایک بار اپنے خراسان میں ایک ایسے شخص کو دیکھا جو 20 سال سے یاد الہی میں کھڑا تھا۔ اس شخص کا معمول تھا کہ نماز کے لیے یا پھر فطری کاموں کی تکمیل کے لیے بیٹھتا تھا، ورنہ باقی لمحات میں آنکھیں بند کیے کھڑا رہتا تھا۔ اس شخص کا نام ادیب کمندی تھا اور وہ خراسان کے ایک گاؤں کمندور میں رہتا تھا۔ ایک دن لوگوں نے ادیب کمندی سے پوچھا، آخر تمہارے اس طرح کھڑے رہنے میں کیا راز ہے؟ اس نے جواب دیا، کوئی راز نہیں ہے۔ ادیب کمندی نے بے نیازانہ کہا، مجھے ابھی تک یہ درجہ حاصل نہیں ہے کہ حق تعالیٰ کے مشاہدے میں بیٹھنے کی عزت حاصل کر سکوں۔ حضرت سید علی حجویری رحمت اللہ علیہ اپنے پیر و مرشد کے بارے میں فرماتے ہیں کہ میرے شیخ رسمی صوفیوں یعنی دکانداروں کے ساتھ بڑی سختی سے پیش آتے تھے۔ میں نے ان سے بڑھ کر کوئی شخص ہیبت ناک یعنی پر جلال نہیں دیکھا۔ اب فرماتے ہیں، ایک دن میں پیر و مرشد کے ہاتھ دھولا رہا تھا، اچانک مجھے یہ خیال آیا کہ جب سارے کام تقدیر پر منحصر ہیں تو پھر ہم لوگ غلاموں کی طرح پیروں کی خدمت میں کیوں مصروف رہتے ہیں؟ پیر و مرشد نے میری طرف دیکھا اور نہایت شیریں لہجے میں فرمایا، بیٹا جو کچھ تمہارے دل میں ہے مجھے معلوم ہے، مگر ہر حکم کے لیے ایک سبب ہوا کرتا ہے۔ جب اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ تاج و تخت کسی کے سپرد کرے تو پہلے اس میں تاج و تخت سنبھالنے کے لیے صلاحیت پیدا کر دیتا ہے اور پھر وہی خدمت اس کی بزرگی کا سبب بن جاتی ہے۔ آپ کے پیر و مرشد حضرت شیخ ابو الفضل رحمت اللہ علیہ نے 56 سال تک
ایک ہی لباس زیب تن کیا اب کسی تکلف کے بغیر اپنے جامے میں پیبند لگایا کرتے تھے۔ پھر پیبندوں کی تعداد اس قدر بڑی کہ اصلی کپڑے کا نشان تک باقی نہیں رہا۔ یہ تھے وہ مرد کامل حضرت شیخ ابو الفضل محمد بن حسن خل رحمت اللہ علیہ، جن کی اغوش محبت میں حضرت سید علی حجویری رحمت اللہ علیہ نے روحانی تربیت حاصل کی۔ آپ کی وفات 465 ہجری کو لاہور میں ہوئی۔ آپ کا مزار مبارک لاہور میں واقع ہے، جہاں پر لاکھوں کی تعداد میں لوگ حاضر ہوتے ہیں۔ گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا، ناقصاہ را پیر کامل کام اللہ را رہنما۔